درود پاک پڑھنے سے آپ کی زندگی میں نور آتا ہے، اور جب نور آتا ہے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان کی اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو درود پاک اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے وہ بتاؤں گی۔ لا آف اٹریکشن کو سمجھیے۔ لا آف اٹریکشن سے مراد یہ ہے کہ جو آپ سوچیں گے وہ ہوگا۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، لیکن اگر انسان برا سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہونے لگ جاتا ہے۔ اب آپ درود پاک کی طاقت کو سمجھیے۔ آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سلام پیش کیا۔ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق سلام پیش کیا۔ اب یہ سوچیں اگر وہاں سے جواب آ گیا وعلیکم السلام یا امتی، تو سوچیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی پشتیں سنور جائیں گی۔ اگر وہاں سے جواب آ جاتا ہے تو اتنا نور آپ کی زندگی میں آ جائے گا کہ آپ کی تو نسلیں سنور جائیں گی، آپ کی نسلوں تک وہ نور جائے گا۔ اور اگر آپ روز درود پڑھ رہے ہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ پڑھ رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ درود پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ کسی کیفیت کا آنا ہے، یا پسینہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود پہنچ گیا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ امپیکٹ ہے، یہ اثر ہے جو آپ کی باڈی پر آتا ہے۔ درود شریف کی تسبیح پڑھنے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رکت طاری ہو جاتی ہے۔ اب سائنٹیفکلی اگر آپ بات کریں، میگنیٹک فیلڈ ہے نا ہمارے ارد گرد، اب جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کھینچے چلے جاتے ہیں اس فیلڈ کی طرف، اس نور کی طرف۔ تو آپ یہ دیکھیں جب اللہ اپنے نور کی طرف آپ کو بلائے گا تو آپ کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ لو۔ رسالت ماب کے بغیر عبادت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا مقناطیس آپ کو اس وقت کھینچے گا جب آپ کے اندر نور ہوگا۔ اللہ کی سب سے زیادہ اٹریکشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، وہ محبوب الہی ہیں۔ تو جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف کر لیا، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، تو آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے۔ درود پاک پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، انسان سنور جاتا ہے، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اور آپ یہ پریکٹیکلی جب کر کے دیکھیں گے، یہاں بہت سارے ایسے معجزات موجود ہیں کہ جو درود پاک کی برکت کے وسیلے سے ہوئے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے، آپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ غیب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ درود پاک کے پڑھنے سے جسم کی بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ ہمارے جسم میں کچھ کیمیکلز ہیں جو ہماری باڈی پروڈیوس کرتی ہے، آپ کا لہجہ، آپ کی سوچ، اور درود پاک ایسی توجہ کے ساتھ پڑھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی باڈی میں پازیٹیو کیمیکلز آنے لگتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک واقعہ کوٹ کرتی جاؤں کہ ایک بندے کو سزا ہو گئی اور اس کو یہ کہا گیا کہ تمہیں سانپ سے کٹوایا جائے۔ اب اس کے بعد اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی اور اس کو ایک سوئی چبھوئی گئی، تو اس کے بعد وہ بندہ مر گیا۔ جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، جب آبزرویشن کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی باڈی نے وہی والا زہر خود آٹومیٹیکلی پروڈیوس کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سوچ میں تھا کہ اسے سانپ نے اب کاٹنا ہے اور اس نے مرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، سوچ یہاں تک اثر انداز ہوتی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جب آپ کے مائنڈ میں، جو آپ کی باڈی میں پازیٹیوٹی کو لاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، نیگیٹیوٹی تو ایک طرف ہو گئی، پازیٹیوٹی جب آپ کی باڈی میں آئے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں کیا کیا چینجز آئیں گی۔ درود پاک نور ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں، جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر نور رہتا ہے، یعنی نور ہی نور ہے درود پاک کا پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ اب ہوتا کیا ہے، درود پاک پڑھنے سے ایک کیمیکل اینڈروفن، اور دوسرا سیروٹونین، اور تیسرا ڈوپامین۔ اب یہ کیمیکلز ایسے ہیں جو آپ کے ہارٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو ہارٹ پہ جو انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ ڈوپامین کا انجیکشن ہوتا ہے، تاکہ ہارٹ اٹیک کو کنٹرول کیا جا سکے، اور یہ ہارٹ کو چلا دیتا ہے۔ لیکن یہی ڈوپامین نیچرلی آپ کی باڈی میں تب ریلیز ہوگا جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب یہ باتیں ایسے نہیں میں کر رہی، یہ کیمیکلی، پریکٹیکلی ایگزامنڈ ہوئی مثال ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی باڈی ڈوپامین کیمیکل کو ریلیز کرتی ہے، جو آپ کو پرسکون دیتا ہے، جس کا نام نور ہے۔ سیروٹونین جو ہے یہ بیسیکلی آپ کی سکن کو گلو کرتا ہے، یہ کیمیکل ہے، اور یہ بھی ریلیز ہوتا ہے جب آپ درود پاک
پاک پڑھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا درود پاک پڑھنے سے نور آتا ہے. اس کو ہیپی کیمیکل بھی کہتے ہیں. تو اسکن گلو جو ہوتی ہے وہ ایکچولی نور ہی ہوتا ہے. ان کو ہیپی کیمیکلز بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو خوشی دیتے ہیں اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو چہرے پر گلو ہوتی ہے, آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے, نور ہوتا ہے. آپ کی اسکن کی ٹون بہتر ہونے لگ جاتی ہے, رنگ گورا ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا جو اپنے رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں وہ درود پاک پڑھیں, نور آئے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میٹابولزم ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کو پرسکون نیند آنے لگتی ہے, خوشی آ جاتی ہے, ایک پیسفل ماحول آپ کی باڈی میں کریٹ ہو جاتا ہے, دکھ ختم ہونے لگتے ہیں, پریشانیاں کم لگنے لگتی ہیں. فراموشی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ اپنی زندگی کے دکھ بھول کر آگے بڑھ جائے. درود پاک ان چیزوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ آپ کو پریشانیاں نہیں لگتی, کیونکہ دکھ اور تکلیفیں زندگی کا حصہ ہیں. لیکن جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ ان کو اوور کم کرنا جانتے ہیں. درود پاک کی عبادت سب سے بڑی عبادت ہے. اب کچھ لوگ پڑھائی زیادہ کرتے ہیں. اب جو لوگ پڑھائی زیادہ کرتے ہیں ان کے میٹابولزم کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد لوگوں کو, آپ خود سے ایگزامن کریں کہ جو لوگ زیادہ پڑھائی کرتے ہیں ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ سمجھیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب آپ ذرا غور سے سمجھیے, قرآن پاک آپ ترتیب سے پڑھیں, چاہے پورا قرآن پاک روز پڑھ لیں, کچھ نہیں ہوگا, آپ کو اس کے فائدے ہی فائدے ہوں گے. درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ پر اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہی آئے گا. اس کے علاوہ نوافل جتنے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ پر اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہی آئے گا. لیکن جب آپ کسی خاص سبق کو آپ چن لیتے ہیں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں بار بار, تو یہ انرجی امبیلنس ہو سکتی ہے. اب جب انرجی امبیلنس ہوگی تو اثرات آئیں گے. سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ کا میٹابولزم اڑے گا, آپ کا امیون سسٹم اڑے گا, اسٹمک میں پرابلم ہوگی, دل کی تکالیف, برین پریشرز. جب آپ ایک خاص سبق چن لیتے ہیں اور آپ اس کو پڑھائی کرتے رہتے ہیں تو آپ دیکھتے نہیں ہیں, تو اس میں آپ کے امپیکٹ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو آنے لگتے ہیں. اور یہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی کڈنی, لیور, اسٹمک اور سب سے آخر میں برین امپیکٹ ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا نور, بے شک اللہ کا نور ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے جبرائیل علیہ السلام کیوں رک گئے سدرۃ المنتہا پر کہ میں آگے نہیں جا سکتا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے جو سید الملائک ہے وہ اللہ کے نور کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے, تو ہم کیا چیز ہیں. آپ اس نور کو سمجھیں, اس کی طاقت کو سمجھیں. آپ پڑھائی کرتے رہتے ہیں, معدہ ڈیمیج ہونے لگتا ہے, اس کے بعد آپ کی کڈنی پر اثر ہونے لگتا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے لیور, اور اس کے بعد امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے برین. اب آپ دیکھیں پاگل خانے بھرے پڑے ہیں, اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھائی کرتے تھے. تو کیا یہ اللہ کا نور ہے؟ اللہ کا نور وہ ہے جو آپ سے ایک حد تک برداشت ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے جو 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے, اب جب وہ 500 کلو وزن اٹھائے گا تو وہ اس کے نیچے ہی آئے گا نا. تو اس بات کو ذرا سمجھیے. درود پاک پڑھنے سے اگر ایسی کیفیات آپ کے ساتھ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پڑھائی کی ہوئی ہے, آپ کیفیات میں ملوث ہیں, تو آپ درود پاک پڑھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے بھی نکال دے گا. پریکٹیکلی بھی آپ کر کے دیکھیں, درود پاک پڑھیں. اور اگر آپ کی زندگی اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ ایسے واقعات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جو کہ درود پاک کے پڑھنے سے آپ کی بہتری ہوئی, آپ کے ساتھ آسانیاں ہوئی. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ساتھ میں بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت موصول ہو سکے. انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.